السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام نیس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. صبح کا پروگرام ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ تھا. شاید آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن نہیں جا پا رہے اور چیزیں شیئر نہیں ہو پا رہی. ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بہت سی خوبصورت باتیں کی ہیں, وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں. وقت ملے تو پروگرام ضرور دیکھیے گا. چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور آپ کے سامنے بہت سی چیزوں کی وضاحت سامنے آ گئی ہے. ایون فیلڈ جو پاناما کے کیس ایون فیلڈ یا العزیزیہ میں سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی. نواز شریف پیش ہوئے, باقی پورا ٹبر وہاں موجود تھا, گملے توڑے, وہ بھی سارا چلے, اس پہ گفتگو ہوگی. سائفر کا جو کیس ہے ٹرائل والا, اس میں سماعت ملتوی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت زبردست ہیئرنگ ہوئی اس حوالے سے. جسٹس سعید مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس ہے اس کی سماعت چل رہی ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. اور آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل درآمد کی درخواست پر میں جو میری دفتر نے دائر کی ہے اس پر نوٹس جاری ہو گئے. سب سے پہلے تو 23 نومبر تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے نا, جو جج صاحب اپنا اصلاح دہشت گردی کورٹ کے, ان کے سامنے کیس کی سماعت, چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے جاری کیا ہوا تھا اس لیے یہ سماعت چل نہیں سکتی 23 نومبر. اور دیکھیں اب کتنی تیزی سے معاملے کو لے کر چل رہا ہے. یعنی وہ ایسا کیا معاملہ ایسا ہے کہ جو آپ کو بہت تیزی سے اتنی سپیڈیں لگی ہوئی ہیں, لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. دوسری جو بات ہے, میں پہلے ذرا اس کا ذکر کر دوں, زیادہ مناسب رہے گا. آرٹیکل 62 اور 63 اور اس پہ گفتگو اس لیے کرنا ضروری ہے. آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 کیا فراہم کرتا ہے؟ وہ فراہم کرتا ہے کہ صاف شفاف لوگ پارلیمان میں آئیں. لیکن میں 2013 سے کوششیں کر رہا ہوں کہ اس کا ایک ایسا میکنزم بن جائے, ایک ڈیٹا بیس ایسا بن جائے کہ جو الیکشن لڑنے والا ہے اس کے بارے میں ہر چیز اویلیبل ہو. آپ ایک کلک کریں, کاغذات نامزدگی پر اعتراضات داخل کرنے ہیں تو آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے, اور یہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہو. اس میں لگا ہوں 2013 سے اب تک, لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. یہاں لارجر بھی بینچ بننے کے بارے میں باتیں ہوئیں, باقی ساری باتیں ہوتی رہی, لیکن تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ وہ رزلٹ ہم نے نہیں لے سکے. الٹیمیٹلی جو ہے اب پہلے لکھا گیا الیکشن کے وجہ سے شاہد کریم کے سامنے سماعت ہوئی. منیر احمد ایڈوکیٹ میرے ایسوسیٹ کی طرف سے ٹیم میری پیش ہوئی تھی. عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں, اس سے پہلے یہ ڈیٹا ہونا چاہیے سارا. جو کرمنلز ہیں, ہارڈن کرمنلز ہیں, سزا یافتہ ہیں, دوہری شہریت والے, ہر چیز میری جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں اویلیبل ہو, تاکہ چیزیں جو ہے نا اگلی سمت کی طرف چل جائیں. اب آپ العزیزیہ اور ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے کیسوں کی سماعت جسٹس چیف جسٹس جو ہیں عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے ہوئی ہے. یہ پیر تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. وقت مانگا گیا, ٹائمنگ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں کہ 4 سے زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کے انہوں نے کہا جی ہمیں وقت دیا جائے. نائب نے کہا کہ آدھا گھنٹہ ہے, تو اس پہ ہنسی کہکے مچے عدالت کے اندر کہ آدھے گھنٹے میں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم خود آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے تک 2 گھنٹے کر دیتے ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کہا اور پوچھا یہی ہے کہ کتنا وقت لگے گا, اور عدالت کو بتایا جائے تاکہ اس کے مطابق حالات اور واقعات لے چلیں. جو اہم جو بات ہے جس پہ گفتگو کرنا بہت ہی ضروری ہے وہ ٹرائل ہے, جو جیل ٹرائل کے حوالے سے. اچھا, یہاں میں ایک وضاحت بتاتا چلوں آپ کو. ابھی تک سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے نوٹس تو آیا نہیں ہے, میں تو جو کہ پاکستان ہوں نہیں, اور ابھی تک وہ نوٹس سامنے آئے گا تو جواب میں دے دوں گا. لیکن ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا, اور انفارمیشن بیسڈ چیزیں جو ہیں آپ تک آگے چلتی رہیں گی. آخر میں عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے میں کوشش کروں گا اس کو میں سم اپ کر دوں, تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ عمران خان نے آج کیا اسٹریٹجی دی ہے اور آگے ارادہ کیا ہے عمران خان کا, اور بڑی وضاحت کے ساتھ وہ چیزیں انہوں نے ایکسپلین کر دی ہیں. کیسز تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں, جو سارے عدالتوں کے اندر چلے ہیں. آج جب معاملہ شروع ہوا ہے عدالت کا سائفر والا جیل ٹرائل کے حوالے سے, لگ یہ رہا ہے کہ
بڑے کمرے کے اندر یہ شاید ایسا ٹرائل کرنے کی اجازت دے دیں جس سے پروگرام ریکارڈ ہو کے چلے گا. اس وقت تک فیصلہ محفوظ سنایا نہیں ہے تو میں وقت سے پہلے پریڈکشن میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جیل ٹرائل جو ہے نا جیل کے اندر ہی بڑے کمرے میں وہاں رشتہ داروں کو ملنے کی اجازت آ جائے گی. یہ بڑی زیادتی ہوگی. یہ جیل ٹرائل کی بجائے باہر اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی دیکھ سکے کہ کیا حالات آ رہے تھے. سیکشن 352 کا ذکر کیا سلمان اکرم راجہ نے کہ وجوہات کے ساتھ جو ہے نا یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے اور ریکویسٹ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے ذریعے وفاقی حکومت کو جاتی ہے. کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھنا ہوتا ہے اور ہائی کورٹ کو بھی آگاہ ہونا. یہ پروسیس ہے جو ٹوٹل انہوں نے سمرائز کر کے عدالت کو بتایا. سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے لیے جج کو جیل ٹرائل سے متعلق جوڈیشل آرڈر پاس کرنا چاہیے تھا جو آج تک نہیں ہوا. اور کابینہ کے فیصلے کے اثرات پر دلائل ماضی پر اطلاق نہیں ہوتا ہے جیل ٹرائل کے لیے، یعنی بعد میں آ کر کابینہ کا اطلاق دے دیا تو کیا جیل ٹرائل تو پہلے کا شروع ہو چکا تھا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور حکم جاری کیا جاتا ہے اور جج کے خط کو جو ہے نا حکم نامہ نہیں، اس پر جوڈیشل آرڈر عدالتی فائل کا حصہ بنیادی طور پر ہونا چاہیے. مان بھی لیا جائے کہ 12 نومبر سے کابینہ کے منظوری کے لیے طریقہ کار پر عمل کیا گیا. یہ تو جب بحث شروع ہوئی تب ہوا نا، تو پہلے کی کارروائی غیر قانونی ہوگی. 13 اکتوبر کے بعد پتہ ہی نہیں کیا ضرورت پڑی کہ جج نے 8 نومبر کو لیٹر لکھا. جج کے خط کو ایڈیشنل کمشنر وزارت داخلہ کو بھجوایا. آپ نوٹ کر لیں، عدالت کی معاونت کریں. عدالت کے اسپیشل پراسیکیوٹر کو ہدایت سمری کابینہ کے سامنے پیش کی گئی. جج نے لیٹر میں کہا کہ مستقبل کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے جیل ٹرائل کی منظوری دی ہے. کابینہ کی منظوری کے باوجود ایسے جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا. اور مستقبل کی بات کرتے ہوئے 13 نومبر کا جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن قانونی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھا. اب یہاں پورا پروسیس جو ہے نا وہ ہائی کورٹ اسلام آباد سے شروع ہوا. آگاہ کرتے رہے اور اس پر جو اٹارنی جنرل نے جو دلائل ہیں وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جیل ٹرائل کو بند کرنے کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اس بات سے اتفاق ہے جو کوئی بھی سماعت اٹینڈ کرنا چاہتا ہے اسے اجازت ہونی چاہیے. پہلے سماعت کا کمرہ بہت چھوٹا تھا لیکن اب زیادہ گنجائش ہے. 23 اکتوبر کو ٹرائل کو آغاز ہوا. 2 اکتوبر کو چلان پیش ہوا اور 23 اکتوبر کو اس فرد جرم کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں میٹر آ چکا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں ضمانتیں سننی ہے. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے، جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں. جسٹس سردار طارق مسعود کے بارے میں بہت سے لوگوں کو بہت سے اعتراضات ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کسی ایک سٹیج کے اوپر میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کیسز کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہی ہیں. اور سائفر کیس کا جیل ٹرائل یعنی وہ جو بنیادی طور پر ہے نا اوپن عدالتی ہدایات دے گی اسی کے مطابق چلیں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بیان دے دیا، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور یہ آج ہی سنایا جائے گا. اٹارنی جنرل نے جس طرح جو بات کی ہے نا، یہ انہوں نے مائنڈ دے دیا، نظر آ گیا کہ کہیں جیل سے باہر نہ نکل آئے. اور یہ تو نگران حکومت ہے، ڈرتی کیوں ہے اس بات کے؟ عمران خان کو تو باہر آنا چاہیے. باہر آ کر ٹرائل ہو، لوگ دیکھیں. لوگوں کو لازمی نہیں کہ عمران خان کو آپ ہر پیشی کے اوپر آپ لے کر آئیں. یہ بھی پاسبلٹی ہے. یہ میں آپ کے سامنے بڑا ایک اہم نقطہ رکھ رہا ہوں. لازمی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ ہر پیشی کے اوپر لے کر آئیں. عمران خان صاحب جب ان کا بیان ریکارڈ ہونا ہوگا اس وقت آ جائیں گے، حاضری نہیں لگائیں گے، لیکن ٹرائل تو اوپن ہو، ٹرائل باہر ہو. اور یہ جو ایک لگ رہا ہے کہ بند کمرے کے اندر ہوگا تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے. عمران خان صاحب سے آج وکلا کی بڑی لمبی ملاقات رہی ہے. عمیر نیازی صاحب بڑی زبردست ملاقات رہی، باقی سب وکلا کی. اور عمران خان صاحب بڑے ہوپ کے اندر ہیں. 9 مئی کے حوالے سے جو فالس فلیگ کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ وہ چیزیں انہوں نے مذمت کر رہے ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا جس طرح ہوا، مثال کے طور پر باتوں میں جو بتایا کہ عسکری ٹاور والا جو معاملہ، رات 11 بجے FIR درج کیے، 4-5 بجے کے بعد تو وہاں سے نکل کے کور کمانڈر ہاؤس لوگ اس طرف چلے گئے تھے. اور لیکن وہ جو انکوائری جو جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اس کا ریئیکشن یہ ہوا، وہ آج تک اس انکوائری کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے. گرفتاری غیر قانونی ڈکلیئر کر دی تھی، وہ بھی اسلام آباد سپریم کورٹ نے کی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو بھی کہا گیا وہ انکوائری سامنے نہیں آ سکی. تو 9 مئی کے محرکہ تک جانے کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں ان کی اس بات میں وزن ہے کہ اور FIR بعد میں ہوئی، یعنی عسکری ٹاور جلا کیسے دیا، لوگ کیسے وہاں گئے. تو اس کے لیے وہ اکثر جوڈیشل کمیشن کا جو ڈیمانڈ ہے وہ عمران خان کرتے رہتے ہیں. باقی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن ہر چیز کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے کہ وہ عمر ایوب تک ڈسٹرکٹ لیول سے لوگوں کے نام آ گئے ہیں، 3-4 نام شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، اور ان ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے
اسی میں سے کینڈیڈیٹ چنے جائیں گے. لیول پلینگ فیلڈ یا الیکشن کے پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے اور وائٹ پیپر بہت جلدی, وائٹ پیپر کہہ دیں, خط لکھنے والے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے, ان سے امید رکھی جا سکتی ہے. نہیں, میں تو امید نہیں رکھتا کہ یہاں پہ ابھی تک تو جتنے سوال ہیں, ماری بوکلا اکثر امید نہیں رکھتے ہیں کہ جس طرح کا نظام یہاں چل رہا ہے اس سے کوئی انصاف کی توقع نظر نہیں آ رہی ہے. اور اب معاملہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس ہیں, الیکشن ہوتے ہیں ٹائم پہ, پوسٹ پونمنٹ کی بات اب سامنے آ رہی ہے. آخر میں نواز شریف جو ہیں جیسے کہ اس کیس میں پیش ہوئے ایون فیلڈ کے اندر, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے چلے گئے اور خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اب پریشانی ان کی آلریڈی اپنے آپ کے سامنے موجود ہے کہ اگر الیکشن کا اتنا کھلا ماحول ہوتا تو آپ چاہے تو بڑے جلسے ہو گئے ہوتے, نواز شریف سڑکوں میں بھاگ رہا ہوتا, یہ نہیں چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے دفتر میں جا کے اور یہ کہیں کہ آپ بہت پذیرائی آپ لوگوں کے سامنے ہے, گھر سے باہر تو نکل نہیں سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس زور و شور سے آگے آپ آئیں گے تو اندازہ ہوگا لوگ بہت خائف ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیاں تباہ ہوگی, ان کے بال بچوں کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ ہم اسی پہ چلنا چاہتے ہیں, اسی ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ آخر میں عمران خان نے یہ بھی بات کی ہے مشرقی پاکستان کا بھی ذکر کر کے کہ لارجسٹ پارٹی سی جس کا جو ووٹ ہے, جس کا جو رائٹ ہے, اس کو اس کے مطابق چلنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو عمران خان, لیکن عمران خان کھڑا تھا, کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. اس سارے نظام میں تازہ ترین بات یہی ہے کہ کوئی ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے, وہ سسٹم میں بیٹھ کر بہت آپ کی لڑائی لڑیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.